یا معاویہ یا معاویہ۔ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر پتہ چلی کہ ایک ظالم اور سفاک انسان کے گھر پہلی دفعہ بیٹی کی ولادت ہوئی۔ اس نے معاذ اللہ رب العالمین اپنی پھول جیسی بیٹی کو 5 فائر مار کے شہید کر دیا۔ افسوس، انتہائی افسوس ایسے انسان پر۔ عہد جاہلیت کے اندر کئی قبیح اور جاہلانہ رسمیں سر عام رواج پکڑ گئی تھیں۔ ان میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ لوگوں کے یہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اس پر شرم اور عار محسوس کرنے کے بجائے معاذ اللہ رب العالمین فخر کیا کرتے تھے۔ اس ظالمانہ حرکت کے آغاز کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ربیعہ قبیلے کے دشمنوں نے اس قبیلے والوں پر شب خون مارا، اور دشمن قبیلے کے سردار کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ جب دونوں قبیلوں کے درمیان صلح ہوئی تو اس لڑکی کو بھی واپس کر دیا گیا، اور اسے اس بات کا اختیار دیا گیا کہ چاہے تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس رہے، اور چاہے تو قید میں جس شخص کے ساتھ رہتی تھی اسی کے ساتھ رہے۔ اس نے اس شخص کو ترجیح دی۔ اس پر اس کے باپ کو بہت غصہ آیا، اور اس نے اپنے قبیلے میں یہ جاہلانہ رسم جاری کر دی کہ جب کسی کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہو تو وہ اس بیٹی کو معاذ اللہ زندہ دفن کر دے، تاکہ آئندہ کسی باپ کی اور کسی قبیلے کی اس طرح رسوائی نہ ہو۔ اسلام کی صبح نور کیا طلوع ہوئی کہ ہر طرف ظلم و ستم اور کفر کا اندھیرا چھٹ گیا، اور یوں بیٹیوں کو اسلام کی برکت سے ایک نئی زندگی ملی۔ جو لوگ بیٹیوں کو پہلے زندہ دفن کر دیتے تھے، اب بیٹیوں کو اپنی آنکھ کا تارا سمجھنے لگے، کیونکہ مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی شہزادیوں کے ساتھ محبت کا نہ صرف عملی نمونہ پیش کیا، بلکہ ان کو اس بات کا بھی ذہن دیا کہ بیٹیوں کو عار نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کی رحمت اور مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کے فضائل بیان فرما کر ان کی پرورش کی اہمیت کو خوب اجاگر فرمایا۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اس شخص کے گھر پر فرشتوں کو بھیجتا ہے، جو آ کر یہ کہتے ہیں، اے گھر والو تمہیں مبارک ہو، اور پھر فرشتے اپنے پروں سے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ کمزور لڑکی ایک کمزور عورت سے پیدا ہوئی، جو اس کی کفالت کرے گا، قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے یہاں ایک بیٹی ہو وہ اسے ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے، تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اور اللہ عز و جل نے اسے جو نعمتیں دی ہیں اس میں سے اس کو بھی دے، تو اس کی وہ بیٹی اس کے لیے دوزخ کی آگ سے پردہ بن جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے، انہیں کھلائے پلائے اور اپنی کمائی سے کپڑے پہنائے، تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ سے حجاب بن جائیں گی۔ ان روایتوں سے پتہ چلا کہ اسلام نے اس بات کا شعور دلایا ہے کہ بیٹیاں اللہ عز و جل کی رحمت ہیں اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، بیٹیوں کی پیدائش پر ناخوش ہونا، نفرت کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ پارہ 14 سورۃ النحل کی ان آیات کو سنیے، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ
الا ساء ما یحکمون، ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کرتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیٹیوں کو برا نہ کہو کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ پیارے ناظرین، اپنی بیٹیوں سے محبت کیجئے۔ اگر اللہ پاک جل وعلا پہلی اولاد بیٹی کی صورت میں عطا فرمائے تو اسے اس کی رحمت تصور کیجئے۔ ہرگز اس بات پر اپنی زوجہ کو نہ ستائیے، اپنے بچوں پر ظلم نہ کیجئے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔